بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، جنت سے متعلق ہماری گفتگو جاری ہے اور آج ہماری گفتگو اس حوالے سے ہے کہ اہل جنت کے کھانے پینے کے معاملات اور ازدواجی زندگی۔ سورۃ طور آیت نمبر 19 اور 20 پر آج ہماری گفتگو ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کُلُوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ اور پیو خوشگواری سے ان اعمال کا صلہ جو تم کرتے رہے۔ متکئین علی سرر مصفوفہ، تکیہ لگائے ہوئے ایسے تختوں پر جو صف در صف ہیں، قطاروں میں ہیں۔ وزوجناہم بحور عین، اور ہم نے ان کا نکاح بڑی آنکھوں والی حوروں سے کر دیا۔ ناظرین، ان دو آیات کے اندر پہلی آیت میں کھانے پینے سے متعلق ارشاد ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہے اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اہل جنت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمتیں رکھی ہیں وہ ایسی ہیں کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے ان کے بارے میں حقیقتاً جو ان کی صحیح معرفت ہے اس کے بارے میں سنا، اور نہ کسی کے دل پر ان کی ماہیت کا خیال گزرا۔ ناظرین، ایک حدیث مبارکہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ علیہ السلام سے وہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں۔ خلاصہ حدیث یہ ہے کہ جنت میں جو ادنا درجے کا جنتی ہوگا، اس کے کھانے پینے کے معاملات اس طرح ہوں گے کہ اس کے ساتھ 10,000 خادمین ہوں گے۔ ہر خادم کے ہاتھ میں 2 پیالے ہوں گے، ایک سونے کا اور ایک چاندی کا، اور ان میں مختلف قسم کے کھانے پینے کی اشیاء ہوں گی۔ جب جنتی ایک طرف سے کھائے گا اسی طرح دوسری طرف سے بھی کھا سکے گا، اور ایک مرتبہ جب وہ تناول کرے گا تو اس کے بعد والا کھانا جو ہے مختلف ذائقے کا ہوگا۔ یعنی بات یہ کہ ہر بائٹ ایک نیا ٹیسٹ جو ہے وہ دے گی اس کو۔ اور ناظرین، یہ جو سٹینڈرڈ ہے یہ حقیقتاً وہی ہے جو آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے ان کی حقیقت کے بارے میں سنا، اور نہ کسی کے دل پر اس کا خیال گزرا۔ کیسے مطلب امیجن کریں کہ 10,000 خادمین ایک ادنا جنتی کے پاس ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کے ہاتھ میں اس انداز سے کھانا، اور پھر وہ جو کھانا بھی ہے وہ بھی نہایت شاندار انداز سے۔ دنیاوی جو کھانا ہوتا ہے اس کے ساتھ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جو کہ جنت کے کھانوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر آج دنیا میں اگر ہمیں کوئی چیز کھانی ہے تو سب سے پہلے اس کو لانا ہے، پھر اس کو تیار کرنا ہے، یعنی کھانے کے لائق بنانا ہے، اس کے بعد کھانے کی مشقت باقاعدہ چبانا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو ہضم کرنا ہے۔ ذرہ برابر بھی کہیں کوئی کمی بیشی ہوئی تو پھر بیماری کا سامنا بھی کرنا ہے۔ مثال کے طور پر کھانا اگر تازہ نہیں ہے تو مزہ نہیں آئے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ طبیعت کے لیے بھی مضر ہو۔ زیادہ کھا لیا تو بد ہضمی کا شکار ہونا پڑے گا، اور اسی طریقے سے اگر کوئی کچا وغیرہ ہے یا کوئی دیگر اس میں کوئی پرابلم ہے تو پھر اس کے مسائل الگ ہیں۔ اہل جنت کا تو معاملہ اس طریقے سے ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو جنتی چاہت کرے گا وہ چیز 100% صحیح رزلٹ کے ساتھ تیار، اور کھانے کے بعد طبعی حاجت کا بھی سلسلہ نہیں، بلکہ خوشگوار پسینہ آئے گا اور معدہ صاف ہو جائے گا، اور وہ خوشگوار پسینہ جسٹ لائک کہ آپ نے عطر لگا لی۔ تو ناظرین، یہ ہے سچویشن وہاں کی۔ اب فرمایا گیا کہ یہ ان کاموں کا صلہ ہے جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ ناظرین، ہمارے نیک کام بھی ایسے ہوتے ہیں ان کے اندر بہت ساری کمیاں، کوتاہیاں اور غفلتیں ہو جاتی ہیں، تو آخر ہمیں پھر کس چیز کا بدلہ دیا جائے گا؟ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی جو دولت عطا فرمائی ہے، اس کے نور کے طفیل اعمال میں کچھ کمی کوتاہی بھی رہ جاتی ہے، اللہ اپنے فضل سے اس کرنے والے کی نیت کے پیش نظر اسے قبول فرما لیتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین پر بہت مہربان ہے۔ تو ناظرین، یہ جو مہربانی ہے اس کا ایک بہت بڑا پہلو یہ ہے کہ اول تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق عطا فرماتا ہے، یہ اسی کی جانب سے ہے، انسان کی اپنی اس میں کوئی ہوشیاری نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد ان میں کمیاں کوتاہیاں ہونے کے باوجود رب کریم نیتوں کی بنیاد پر قبول بھی فرما لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو کھانے پینے کے سلسلے ہوں گے یہ شاہانہ انداز میں ہوں گے، تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہیں، اور وہ تخت بھی کوئی لکڑی وغیرہ کے نہیں بلکہ سونے، چاندی اور موتیوں اور ہیرو جواہرات کے۔ اور ناظرین، وہ بھی دنیاوی یہ جو ہیرے جواہرات ہیں اس طرح کے نہیں بلکہ بے مثال۔ اور فرمایا کہ ہم نے ان کی بڑی آنکھوں والی حوروں سے شادیاں کر دی، ان کا نکاح کر دیا۔ ناظرین، ادنا جنتی کے جس طرح 10,000 خادمین ہوں گے، ایک زبردست قسم کا پروٹوکول، تو وہاں پر جو حوریں بھی ہوں گی اس کی تعداد بھی کوئی کم نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مسند احمد کی روایت، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے،
ادنا جنتی کے لیے 72 حوریں ہیں. حدیث طویل ہے لیکن حدیث کا ایک جز آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ دنیاوی بیویوں کے علاوہ ادنا جنتی کو 72 حوریں دی جائیں گی. اور ان حوروں کی شان یہ ہے کہ کوئی ایک حور اگر اپنا دوپٹہ آسمان دنیا پر ظاہر کر دے دنیا والے اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر مر جائیں، ایسی خوبصورتی. اور یہ بھی واضح ہے کہ جب 72 حوریں دی جائیں گی تو یہ حوریں کوئی دنیاوی بیویوں کا ہی نام نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی شخص کی 72 بیویاں اس کا تو تصور بھی نہیں ہو سکتا. تو 72 جو حوریں ہوں گی وہ دنیاوی بیویوں کے علاوہ ہے، جیسے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا. ناظرین ایک لمحہ فکریہ یہ ہے، موجودہ دور میں لوگ بہت سارے لوگوں کی باتیں سن لیا کرتے ہیں. آج کچھ دانشور اگرچہ وہ گنتی پر ہی ہیں لیکن وہ دانشور حضرات قرآن پاک کی تفسیر بھی بیان کرتے ہیں اور وہ بھی من چاہی. مطلب ایک صاحب کے بارے میں تو یہاں تک دیکھا گیا کہ انہوں نے حوروں کا انکار کر دیا، مطلب اس معنی میں کہ وہ کوئی علیحدہ سے مخلوق نہیں ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مبارکہ مسند امام احمد کی ہے اور دیگر کتب احادیث کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے حوروں کا علیحدہ سے بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جا بجا حوروں کا بیان فرمایا، لیکن اب اس کے بعد کوئی شخص کوئی ایسی دلیل دے جو اس کی اپنی لاجک پر مبنی ہو تو کیسے آپ علیہ السلام کے فرمان کے خلاف کسی کی بات کو سنا بھی جا سکتا ہے. چنانچہ ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ مستند علماء کے بیانات کو سنا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم اس وقت یہ دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں جنت کی ان اعلیٰ نعمتوں سے آپ علیہ السلام کے طفیل حصہ عطا فرمائے اور نیک لوگوں کی بدولت ہمیں بھی جنت میں بلا حساب و کتاب داخلہ عطا فرمائے. خلق السحاب وخلق الماء خلق الشمس في الفضاء سبحان خالق الحياة